دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ملکیت اور ایک ہوتا ہے قبضہ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی کمپنی کے اندر جاب کرتا ہوں اور کمپنی میری سیلری میں سے زبردستی یا میری اجازت سے، دونوں صورتوں میں کمپنی میری سیلری میں سے ایک حصہ کاٹ لیتی ہے جس کو پروویڈنٹ فنڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب وہ کمپنی نے جو میرا حصہ کاٹ لیا، اگرچہ وہ میری سیلری ہے، میری ملکیت میں ہے، لیکن میرے ہاتھ میں آیا نہیں تو قبضہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے لیے مال وہ ہو جس پر آپ کی ملکیت اور قبضہ دونوں ہو۔ اگر ملکیت ہے قبضہ نہیں ہے تو تب بھی زکوٰۃ نہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء نے فرمایا پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ملکیت تو ہے لیکن قبضہ نہیں۔ لیکن قبضہ ہے اور ملکیت نہیں ہے تو تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے قرضہ لے لیا 2 لاکھ روپے، اب جو 2 لاکھ روپے میں نے قرضہ لیا اس پر میرا قبضہ ضرور ہے لیکن میں مالک نہیں ہوں، مالک آپ ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہوا، قبضہ آیا لیکن ملکیت نہیں ہے تو تب بھی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن وہ پیسہ جو میرے پاس ہے، میری ملک بھی ہے اور میرے قبضے میں بھی ہے، یعنی میرے پاس موجود ہے، تو اب چاہے میرے پاس موجود ہونے سے مراد یہ نہیں کہ میرے جیب میں ہو، میرے گھر پہ رکھا ہو، میرے تجوری میں ہو یا میرے بینک اکاؤنٹ میں رکھا ہو، کسی بھی طور پر ہو، یا میں نے کسی کو بطور قرض دیا ہو، کیونکہ قرض بھی ہے تو وہ میرے حکومت میرے قبضے میں چیز ہے، اور جبکہ وہ قرض ملنے کی مجھے امید بھی ہو۔ تو اب اگر یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ میری ملک بھی ہے اور میرا قبضہ بھی ہے تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ لیکن اگر نصاب کی مقدار کے برابر مال ہے، ملکیت ہے صرف، قبضہ نہیں ہے، جیسے پروویڈنٹ فنڈ میں نے آپ کو بتایا، یا بیوی کا مہر، عورت کا جو مہر ہوتا ہے وہ اس کی ملک میں تو چلا جاتا ہے لیکن جب تک شوہر نہ دے اس کا قبضہ نہیں ہے، تو پھر عورت کا مہر اگر اسے 10 سال تک نہیں ملا، مان لیں 1 لاکھ روپیہ مہر تھا اور 10 سال سے وہ زکوٰۃ ادا کر رہی ہے لیکن وہ 1 لاکھ روپے مہر کو نہیں جوڑ رہے، اور کیا اب وہ جو 1 لاکھ روپے مہر تھا اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم تھی پچھلے 10 سالوں کی؟ تو بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ملکیت تو تھی لیکن قبضہ نہیں تھا۔ قبضہ اس وقت ہوتا جب شوہر اس کو ادا کرتا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوا، ایک چیز آ رہی ہے تو تب بھی اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میں نے کسی سے قرضہ لے لیا یا آپ نے کسی سے قرضہ لے لیا، اگرچہ 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے نصاب کے برابر مال لے لیا، تو یہاں مال تو آ گیا نصاب کے برابر، قبضہ بھی آ گیا لیکن ملکیت نہیں ہے کیونکہ میرا مال نہیں، تو تب بھی زکوٰۃ نہیں۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ملکیت بھی ہو اور قبضہ بھی ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ نصاب جو ہے وہ آپ کا دین سے فارغ ہو، مطلب قرضہ مائنس کرنے کے بعد نصاب برقرار ہے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا میرے پاس 10 لاکھ روپے رکھے لیکن مجھ پر 15 لاکھ روپے کا قرضہ، اب کیش اگرچہ 10 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے لیکن 15 لاکھ کا میرا قرضہ ہے۔ اب اگر میں 10 لاکھ کے میں سے قرضہ مائنس کروں تو پھر بھی میں 5 لاکھ روپے کا مقروض بنتا ہوں، تو مجھ پر تو زکوٰۃ ہی نہیں بنتی اگرچہ میرے پاس پیسہ بہت۔ بات آ رہی ہے آپ کو سمجھ میں؟ اصل یہ ہے کہ آپ کا قرضہ لیس کرنے کے بعد آپ کے پاس نصاب کے برابر مال بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کر دیا کہ سال کا گزرنا اس کے اندر لازمی ہے۔ سال نہیں گزرا اور سال گزرنے سے پہلے اس سارا مال ختم ہو گیا، مان لیتے ہیں آج کی تاریخ میں میرے پاس 2 لاکھ روپے آیا لیکن کل ہی میں نے سارا خرچ کر ڈالا، میں نے گھر کا سامان لے لیا، گھر کے لیے فرنیچر لے لیا، یہ وہ لے لوا کے سب کچھ مال ختم کر دیا، تو میرا سارا نصاب ختم، پورا 2 لاکھ روپیہ ختم، بس میرا زکوٰۃ کا معاملہ ساکت۔ کیوں؟ کیونکہ نصاب بالکل ختم ہو گیا۔ ہاں 2 لاکھ روپیہ تھا لیکن اس میں سے میں نے 1 لاکھ روپے خرچ کر دیا، اب 1 لاکھ روپے بچا ہوا، اور پھر یہ چلتا رہا، پھر اس میں سے میں نے 50,000 اور خرچہ کر دیا، صرف 50,000 بچا ہوا۔ اب یہ چلتا رہا، آگے مہینے بڑھتے رہے، کبھی 10,000 روپے میں نے اس میں ڈال دیا تو 60,000 ہو گیا، پھر میں نے 30 اس میں سے نکال دیا تو 30 رہ گیا، پھر میں نے اس میں 50 اور ڈال دیا تو 80 ہو گیا۔ اسی طرح سال بھر میں اس میں سے میں کرتا رہا، آگے پیچھے مال دیتا رہا، سرکل چلاتا رہا، لیکن جب اگلے سال آج ہی کے دن آج کا وقت آیا تو میرا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر آ گیا۔ اگرچہ بیچ میں اس میں اپ اینڈ ڈاؤن آتا رہا، کم زیادہ ہوتا رہا، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ سال کے اختتام پر اگر نصاب برقرار ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، اور اگر درمیانے سال میں 2 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ ہو گیا تھا لیکن جب میرا اگلے سال پورا ہوا تو میرے پاس صرف 1 لاکھ روپیہ بچا، اور 1 لاکھ روپے میں 52.5 تولہ چاندی نہیں آتی، تو سال کے درمیان میں بھلے کتنا مال آیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، سال کے اختتام پر نصاب برقرار نہیں ہے، زکوٰۃ مجھ پر لازم نہیں۔